الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز سے درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام علیکم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حضرت. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت، امام کل، ختم الرسول، مولا کل، آپ حضور علیہ السلام کے پاک پاکیزہ دربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان بھائیوں، محتشم مقتدر علماء کرام ذوی الاحتشام، حیا اور عزت کی چادر میں لپٹی ہوئی پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی خوشی کی بات ہے اور خوشی کا موقع ہے، بھائی محمد اسلم نرین صاحب جو اپنے بیٹے
برادر محمد ساجد صاحب کی شادی کے موقع پر انتہائی خوبصورت محفل پاک کا انتظام و انصرام کیا ہے، اور میرے بڑے ہی پیارے بھائی برادر مکرم جو بہت زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، برادر مکرم محمد ارشد صاحب اور شدو صاحب، جن کی محبتیں، جن کا پیار کہ میں آپ دوست احباب کی خدمت میں آج ان کے گھر کے اندر شادی کے موقع پہ حاضر ہوں۔ دعا ہے خلاق عالم کے پاک دربار میں اللہ میرا آنا اور ان کی دعوت پہ آپ دوست احباب کا آنا اپنے پاک دربار میں قبول فرمائے۔ انتہائی مختصر وقت میں طبیعت کا خیال رکھتے ہوئے، چونکہ میں بار بار معذرت کر رہا تھا کہ مجھے بخار ہے، گلا خراب ہے، لیکن ان کی محبت ہے کہ میں آ گیا ہوں۔ جلد ہی انشاءاللہ العزیز بیان ختم ہو جائے گا۔ سائیدی ساؤنڈ والے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے ساؤنڈ میں مزید برکتیں پیدا فرمائے۔ کہہ کے میں نے ان کو بلایا ہے، پچھلے دنوں میں نے ان کی ریکارڈنگ سنی ہے، مجھے اچھا لگا، میں نے کہا کہ سعیدی ساؤنڈ والوں کو بھی آپ بلا لیں، اللہ تعالیٰ بھائی کا آنا قبول فرما لے۔ آپ جانتے ہیں میں تو سمپل سا سادہ سا خطیب ہوں، اور میں اپنے آپ کو خطیب سمجھتا بھی نہیں ہوں، تو دو چار باتیں سمجھانی ہوتی ہیں۔ اللہ کے پاک پاکیزہ دربار میں دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتدا میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، چونکہ آج کا یہ پروگرام شادی کے حوالے سے ہے، اور اس موقع پہ جو مجھے عنوان دیا گیا ہے وہ محرم شریف کی مناسبت کے حوالے سے ہے، حضور علیہ السلام کی شان و عظمت کے حوالے سے، اور آپ کی آل پاک کی شان و عظمت کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز بیان ہوگا۔ آپ دوست احباب سے ایک گزارش ہے، وہ یہ ہے کہ جتنے آپ آئے ہو، جہاں جہاں سے آئے ہو، آپ تمام دوست احباب کو آنا ہم اہلا و سہلا و مرحبا کہتے ہیں۔ انتہائی توجہ کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ تشریف رکھیں۔ جو باتیں میں عرض کروں انہیں سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک دن ہم نے اس زندہ جہان سے نکل کے اس مردہ جہان کی طرف جانا ہے، تو ہمیں چند باتیں اپنی زندگی میں سیکھ لینی چاہیے کہ جن باتوں کی وجہ سے میری اور آپ کی بخشش کا سماع ہو سکے۔ قرآن پاک کے دو مقامات آپ دوست احباب کے سامنے مختلف پاروں سے تلاوت کیے ہیں، انہی دو مقامات کو سامنے رکھ کے باتیں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اہل بیت کے بارے میں یہ ہے، یہ جو بات میں کرنے لگا ہوں اس کو توجہ سے سنیے گا۔ بہت سارے ہمارے ایسے نوجوان ہوتے ہیں، اس مجمع کے اندر بھی اگر میں کہوں کہ ایسا نوجوان کھڑا ہو جس کی تعلیم کم از کم FA ہو، میرے خیال ہے دو چار کھڑے ہو جائیں گے، لیکن اگر انہی سے میں یہ سوال کروں کہ اہل سنت و جماعت کون ہے، ان کا حضور کی آل کے بارے میں عقیدہ کیا ہے، تو وہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ تو پھر میں ایسے لوگوں سے اکثر سوال کرتا ہوں کہ تمہاری تعلیم نے تمہیں فائدہ کیا دیا ہے؟ تو میں سب سے پہلے دوست احباب کے سامنے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اہل بیت کے بارے میں دو چار جملوں کے اندر پیش کروں گا۔ اگر تم نے ان دو چار جملوں میں سے ایک جملہ بھی یاد رکھ لیا تو غیروں کو انشاءاللہ ہم جواب دینے کے قابل ہو جائیں گے۔ اہل سنت و جماعت کا اہل بیت کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت کی محبت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، یہ پہلا جملہ ہے۔ ہم اہل بیت کی محبت کو، حضور کی آل پاک کی محبت کو اپنے ایمان کا، بولے نا سارے،
یہ باتیں آپ بولیں گے تو یاد ہو جائیں گی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آل پاک کی محبت کو ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اور اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ بھی ہے حضور کی آل کے بارے میں، اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے اوپر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آل پاک کی محبت اس طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے، اور ہم یہ بھی نظریہ رکھتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آل پاک کے بارے میں۔ تیسرا جملہ پیش کر رہا ہوں، عقیدہ اہل سنت پیش کر رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آل پاک کی محبت جس شخص کے دل میں اور جس کے سینے میں نہ ہو، اس کے سینے میں ایمان کا داخلہ ممکن ہی نہیں ہے۔ چوتھا جملہ عقیدہ اہل سنت کے حوالے سے عرض کروں تو وہ یہ ہے کہ جس کے دل میں حضور کی آل پاک کی محبت شامل نہیں ہے، اور حضور کی آل پاک کی محبت کا کروڑواں حصہ اگر شامل نہیں ہے، تو اس کی زندگی کی نمازیں، اس کے رکھے ہوئے روزے، اور اس کی زندگی کے اوراد و وظائف، اس کی زندگی کی تمام تر عبادات، چاہے وہ نفلی ہوں چاہے وہ فرضی ہوں، چاہے وہ بدنی ہوں چاہے وہ مالی ہوں، تمام تر عبادات اس انسان کے منہ پہ مار دی جائیں گی جس شخص کے دل میں حضور کی آل پاک کی محبت موجود نہ ہو۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے عبادتیں ساری کی ساری قبول تب ہوں گی جب دل میں حضور کی آل کی محبت شامل ہو۔ اور ہمارے اسلاف میں سے ائمہ اربعہ جو فقہ کے 4 امام ہیں، ان میں سب سے پہلے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی ہم تقریر کرتے ہیں، اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ انہیں ائمہ اربعہ کہا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ فقہ کے بہت بڑے 4 امام ہیں۔ ان چاروں کا نظریہ، ان چاروں کا عقیدہ حضور کی آل کے بارے میں یہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں کہ ہمیں حضور کی آل کے بارے میں 4 بہت بڑے امام جو عقیدہ دے کے گئے ہیں، ایک جملے میں عرض کرتا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے، توجہ چاہوں گا، 4 امام ایک بات کہہ کے گئے ہیں حضور کی آل کی محبت کے بارے میں عقیدہ دے کے گئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں حضور کی آل کے بارے میں ہم سے عقیدہ لے لو کہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ پر، ہم امت محمدیہ ہیں یا نہیں ہیں؟ بولو، بولیے۔ 4 امام کیا فرماتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی آل پاک کی محبت کو امت محمدیہ پر اپنی پاکیزہ کتاب، منزہ کتاب، لا شکہ کتاب، لا ریب کتاب یعنی قرآن پاک میں فرض کے طور پہ نازل فرمائی۔ میں شاید مشکل باتیں کر رہا ہوں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ علمی باتیں نہیں سنو گے تو آپ کو کب اپنے مسئلے کی سمجھ آئے گی۔ 4 بہت بڑے امام عقیدہ دے کے جا رہے ہیں حضور کی آل پاک کی محبت کے بارے میں کہ اللہ نے اپنے قرآن پاک میں حضور کی آل پاک کی محبت کو صرف ایسے ہی نازل نہیں کیا، ہم پر فرض کے طور پہ نازل فرمایا ہے۔ تو میں نے جو شروع میں بات کی تھی، ایسے فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، وہی جملہ میں نے ابھی بھی عرض کر دیا۔ اللہ نے قرآن میں فرض کے طور پہ نازل فرمائی ہے، اور اب جس کے دل میں حضور کی آل پاک کی محبت کا کروڑواں حصہ بھی موجود نہ ہو، وہ چاہے جس مسلک سے بھی تعلق رکھتا ہو، وہ اہل سنت ہو، باقیوں کے میں نام نہیں لیتا، وہ جو بھی ہو، وہ جس مسلک سے تعلق رکھتا ہو، اللہ اس کی کسی قسم کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ تمام تر عبادات ضائع ہیں،
اور اس جہاں میں کامیابی صرف اسی کا مقدر بنے گی جس نے زندگی گزاری ہے تو حضور کی آل پاک کی محبت میں گزاری۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انصاری صحابی ہیں، بہت کمال بات کرتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ من صلی صلاۃً، جس نے نماز پڑھی، جس نے بولیے من صلی صلاۃً، جس نے نماز پڑھی، ولم یصلی فیہا علی، اور اس نماز میں حضور کی ذات پہ درود نہ پڑھا، وَأَهْلُ بَيْتِي، اور میری اہل بیت پہ درود نہ پڑھا، لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ، اللہ اس کی نماز کبھی قبول نہیں کرے گا۔ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ، اس کی نماز کبھی بھی قبول نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں حضور کی آل پاک کی محبت اور آپ کی آل پاک کی شان و عظمت کا آپ اندازہ لگا لیں کہ حضور خود فرما رہے ہیں کہ میری آل پاک کی محبت میں اور نماز کے اندر اگر تم درود پڑھنا بھول گئے تو اللہ ایسی نماز کبھی قبول نہیں کرے گا۔ اور اگلی بات پہ توجہ دینا، اس حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عباس کا رشتہ حضور کے ساتھ پتہ کیا ہے؟ سکے چچا ہیں حضور کے۔ ابھی وہ باتیں آسان شروع ہو چکی ہیں اور انتہائی مزے والی شروع ہو چکی ہیں، آپ کی توجہ چاہوں گا۔ حضرت عباس حضور کے کیا لگتے ہیں؟ بولیے، سکے چچا لگتے ہیں۔ اور سکے چچا کا جو مقام ہوتا ہے آپ جانتے ہیں۔ حضرت عباس ایک دن باہر مدینے کے چوک پہ کھڑے ہیں اور کچھ لوگوں کو سنا کہ وہ بنو ہاشم کے بارے میں بہت برا کہہ رہے تھے۔ کس کے بارے میں؟ بولیے بولیے، بنو ہاشم کے بارے میں۔ یہ حضور کی برادری ہے، تو اگر ہماری برادری کے متعلق گلیوں میں، بازاروں میں، چوکوں میں کوئی برا کہے ہمیں اچھا لگے گا؟ سارے بولیں، جن کو سمجھ آ رہی ہے وہ بولیں۔ مثلا ہماری برادری کے متعلق کوئی برا کہے، میری برادری بودلہ برادری ہے، باہر چوک میں کوئی ہماری برادری کے بارے میں برا کہے، مجھے وہ اچھا لگے گا؟ سارے بولیں۔ تو میں نے صرف بیان کرنا ہے حضور کی شان و عظمت اور حضور کی آل پاک کی شان و عظمت کو۔ ابھی بات سنیے گا، باہر مدینے کے چوک پہ کچھ لوگ بنو ہاشم کے بارے میں برا کہہ رہے تھے، تو حضرت عباس آئے حضور کے دربار میں، اللہ کے نبی کے سکے چچا ہیں، اور حضور علیہ السلام کے دربار میں آ کے شکایت کر دی، حضور کچھ لوگ بنو ہاشم کے بارے میں برا کہہ رہے ہیں۔ حضور کے چہرے پہ غصہ آتا ہے، جلال آتا ہے، اور علماء فرماتے ہیں، کبائر علماء کرام، بڑے بڑے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس حدیث پاک میں حضور کا غصہ نظر آئے، اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہوئے خطیب کے چہرے پہ بھی غصہ ہونا چاہیے تاکہ سنت پھری ادا ہوگی۔ یہ بعض دفعہ ہمارے خطیبوں کو بیان کرتے ہوئے جوش آتا ہے کہ نہیں آتا؟ نقیب محفل کو نقابت کرتے ہوئے جوش آتا ہے یا نہیں آتا؟ تو جس حدیث پاک میں حضور کا غصہ نظر آئے گا، خطیب کا کام ہے کہ اس حدیث کو غصے سے بیان کرے، سنت پھری یہاں ہوگی۔ اور جس حدیث پاک میں حضور کی مسکراہٹیں ہیں کہ حضور نے ہنس کے وہ بیان کیا ہے، خطیب کا کام ہے کہ وہ مسکرا کے بیان کرے تاکہ مسکرانے والی سنت پہ عمل ہو جائے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، حضرت توجہ رکھنا، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جس حدیث پاک میں حضور روتے، ہم وہ حدیث پاک لوگوں کو سناتے تھے تو روتے تھے تاکہ رونے والی سنت پہ عمل ہو جائے۔ جس حدیث پاک میں حضور مسکراتے، جب ہم وہ حدیث آگے سناتے تو ہم مسکرا کے سناتے تاکہ مسکرانے والی سنت پہ عمل ہو جائے۔ اور جس حدیث پاک میں حضور غصہ چہرے پہ لے کے آتے، ہم وہ سناتے وقت غصہ چہرے پہ لے کے آتے تاکہ غصے والی بات پہ عمل ہو جائے۔ نوجوانوں کو سمجھ آ رہی میری بات؟ آ رہی نا ماشاءاللہ۔ حضرت عباس کہتے ہیں کچھ لوگ نا بنو ہاشم کے بارے میں برا کہہ رہے تھے، یہ حضور کی برادری ہے۔ اب دیکھنا اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے چہرے پہ کیسا جلال آتا ہے جب عرض کی حضور یہ باہر لوگ نا ہماری برادری کے بارے میں برا کہہ رہے ہیں۔ حضور نے سب سے پہلے اپنے چچے کی شان بیان کی۔ کس کی؟
اپنے چچا کی شان بیان کی جن کا نام حضرت عباس ہے، جو شکایت لے کے آئے کھڑے ہیں۔ حضور نے فرمایا سن لو، اور یہ میرا پیغام قیامت کی دیواروں تک ہے۔ حضور نے فرمایا من آذا امی فقد آذانی، جس نے میرے چچا عباس کو تکلیف دی وہ سمجھ لے میں نے اپنے نبی کو تکلیف دی۔ شکایت لے کے آنے والے کے بارے میں پہلے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اور وہ آنے والا عام انسان نہیں ہے، حضور کا سکا چچا ہے۔ اور پھر حضور نے کیا فرمایا، اب سنیں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں۔ جو بنو ہاشم کے بارے میں یہ سوچیں تو حضور یہ فرماتے ہیں، تو جو حضور کی آل پاک کے بارے میں برا کہے پھر حضور اس کے بارے میں کیا کہتے ہوں گے، حدیث سن کے آپ اندازہ لگا لیں۔ اللہ کے نبی کے دربار میں جب شکایت لگی نا، حضور کے چہرے پہ سرخیاں دوڑنے لگی۔ فغضب النبی، حدیث سنیے، فغضب النبی، غضب ماضی کا صیغہ ہے، فغضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم غضباً شدیداً، مفعول مطلق لے کے آئے، غضباً شدیداً۔ آپ حدیث کے جملے سنیں گے تو آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ حضور کے چہرے پہ کتنا غصہ آ رہا ہے، کہ اللہ کے نبی اتنا غصہ کر رہے ہیں۔ راوی حضور کے سکے چچا ہے، وہ فرماتے ہیں فغضب النبی، پس حضور کے چہرے پہ غصہ آیا، غضباً شدیداً، اتنے اللہ کے نبی غصے میں آئے کہ میری برادری کو کوئی برا کہے۔ آگے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ، والذی نفس محمد بیدہ، پتہ نہیں تم کیا سن رہے ہو، والذی نفس محمد بیدہ لا يدخل قلب رجل الایمان۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت تک اگر کوئی ہماری برادری کو تھوڑا سا بھی برا کہے، اللہ کبھی بھی اس کے سینے میں ایمان کو داخل نہیں ہونے دے گا۔ لا يدخل قلب رجل الایمان، قیامت تک اس کے سینے میں ایمان داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ یا تم خود ہی فیصلہ کر لو، جو حضور کی آل کے بارے میں تھوڑی سی بھی بری سوچ رکھے اس کے سینے میں ایمان داخل ہو جائے گا؟ بولے نا آپ، اس کے سینے میں ایمان کیسے داخل ہوگا بھائی؟ اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں اس کے سینے میں قیامت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جو حضور کی آل پاک کے بارے میں کروڑواں حصہ بھی بغض رکھے۔ تو میرے بھائی اگر کامیابی مقدر بنانا چاہتے ہو دنیا میں آخرت میں، تو پھر ہمیں حضور کی آل پاک سے محبت پتہ کس انداز میں کرنی ہوگی؟ پھر ہمیں کہنا پڑے گا گھر میں جا کے، جتنے آئے بیٹھے ہو عقیدہ بنا کے لے جاؤ، ہمیں گھر میں جا کے یہ کہنا پڑے گا میری بیوی بعد میں ہے، میرے بچے بولیں میری بیوی بعد میں ہے، میرے بچے چاہے وہ جتنے بھی خوبصورت ہیں وہ بعد میں ہیں، میرے والدین بعد میں ہیں، میرے مکان بعد میں ہیں، میری پیلیاں بعد میں ہیں، میرا سارا کچھ بعد میں ہے۔ اگر کوئی چیز عزیز ہے نا تو وہ حضور کے بچے مجھے زیادہ عزیز ہے۔ پھر عقیدہ بنتا ہے، عقیدہ کوئی ایسے تھوڑا بن جاتا ہے۔ اب تک میں نے جتنی باتیں کی ہیں یہ ساری باتیں آپ کو میں نے سمجھائی ہیں کہ اگر ہم اپنی کامیابی کا مقدر چاہتے ہیں تو پھر ہمیں حضور کی آل پاک کے بارے میں اتنی محبت اور اتنا پیار رکھنا ہوگا کہ بے ادبی کا کروڑواں حصہ بھی اگر پایا گیا تو پھر سینوں میں ایمان داخل بولیے نہیں ہو سکتا۔ اگلی بات سنیے، 3 احادیث میں سنا چکا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ میری عادت ہے کہ میں قرآن و سنت سے باہر خطاب نہیں کرتا، جو بیان کرتا ہوں قرآن و سنت کے اندر موجود ہوتا ہے، چونکہ مفتیوں کا کام ہوتا ہے نا، پھر اپنی تقریر اگر ایسی کریں گے تو سامعین سن کے سوال بھی تو اٹھا سکتے ہیں نا، تو مفتی اگر ایسا بیان کریں گے جس کا کوئی حوالہ ہی نہ ہو، چونکہ مجھے اہل حدیث بھی سنتے ہیں پتوں کے شہر میں، دیوبندی بھی سنتے ہیں، شیعہ سنتے ہیں، مجھے سنی بھی سنو، اپنوں نے پھر سننا ہی سننا ہے، تو اگر میں مجہول باتیں کروں گا تو پھر مفتیوں کا کام تو نہیں نا کہ وہ ایسی باتیں کریں جس کا حوالہ ہی نہ ہو۔ تو تحقیقی لیکچر آپ سن رہے ہیں حضور کی آل پاک کی محبت کے بارے میں، یہاں سے جب آپ اٹھے کے جائیں گے نا آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور کی آل کی محبت ہمارے اوپر کتنی فرض ہے۔ اور سنیں، حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، اور اس حدیث پاک کو روایت کرنے والی 4 شخصیات ہیں۔ یہ جو میں نے حدیث پیش کرنی ہے، تم جتنی آئے ہو اگر کسی کو نیند آئی ہے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی،
اتنا کمال جملہ ہے حدیث کا، اور حضور نے اپنی سونی زبان سے ادا کیا ہے، اور مرفوع درجے کی حدیث ہے، اور اس کو بیان کرنے والی 4 شخصیات ہیں۔ سب سے پہلی شخصیت ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد حماد بن سلیمان سے سنا ہے۔ حضرت حماد بن سلیمان جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد حضرت ابراہیم نخعی سے سنا ہے۔ حضرت ابراہیم نخعی کہتے ہیں، یا توجہ کرو ادھر دیکھو، یہ لاکھوں کی اللہ کی قسم لاکھوں پیسے دو نا تم، یہ باتیں تمہیں پھر نہیں ملیں گی جو باتیں میں کر رہا ہوں۔ اتنی لذت ہے ان باتوں میں دوبارہ حدیث شروع کروں گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں، نعمان بن ثابت جن کا نام ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے سنا اپنے استاد سے حماد بن سلیمان سے۔ حماد بن سلیمان کہتے ہیں میں نے سنا اپنے استاد سے حضرت ابراہیم النخعی سے۔ حضرت ابراہیم النخعی کہتے ہیں میں نے سنا اپنے استاد سے جن کا نام حضرت علقمہ ہے۔ حضرت علقمہ کہتے ہیں میں نے سنا اپنے استاد سے جو کہ نبی کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے۔ 4 شخصیات کہہ رہی ہیں حدیث کو بیان کرتے ہوئے۔ حدیث کیا بیان کی حضرت سنیں گے تو اللہ کی قسم ان کی تھکاوٹ دور نہ ہو تو پھر کہنا کیا کمال ہے۔ یہ جملہ ہے حضور نے حد کر دی ہے اپنی آل پاک کی محبت میں۔ حضور نے کیا کمال جملہ بولا ہے یار۔ ہمیں اپنی اولادوں سے بڑا پیار ہے نا۔ یہاں کتنے کوئی نانے بیٹھے ہوں گے جو نانے بن چکے ہیں، جن کو اللہ نے نواسے دے دیے ہیں، نواسیاں دے دی ہیں، تو حضور کو اپنے بچے کتنے پیارے لگتے ہوں گے۔ اللہ کے نبی دیکھنا کیا فرماتے ہیں، 4 شخصیات بیان کر رہی ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کون ہیں؟ جن کے بارے میں آتا ہے صاحب نعلین ہے۔ صاحب نعلین کا مطلب کیا ہے؟ حضور کے جوتے اٹھایا کرتے تھے۔ جب حضور مسجد میں آتے تھے نماز ادا کرنے کے لیے تو حضور کے جوتے اٹھایا کرتے تھے۔ اور پھر صاحب نعلین صرف نہیں، صاحب مسواک بھی ہیں۔ حضور کے لیے ہر نماز کے لیے تازی مسواک لے کے آیا کرتے تھے۔ اتنے بڑے صحابی، اور حضور فرمایا کرتے تھے جس نے تم میں سے علم سیکھنا ہے وہ میرے صحابی عبداللہ ابن مسعود سے سیکھا کرے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ایک دن فرما دیا تیار ہو جاؤ، کیا کمال جملہ ہے۔ حضور نے فرمایا حب آل محمد صلی اللہ علیہ۔ یہ بیان شہروں والا ہے تو میں دیہات میں سنا رہا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کس کو تو سمجھ آ رہا ہے۔ حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عبادت سنۃ، سنہ کہتے ہیں سال کو۔ حضور نے اپنے ممبر پہ چڑھ کے فرمایا لوگوں سن لو، حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عبادت سنۃ، میری آل پاک کی محبت میں اپنے ایمان کے ساتھ بولو گے، میں نہیں بلاؤں گا، اپنے جذبات کے ساتھ بولو گے تم انشاءاللہ خود بولو گے۔ حضور فرما رہے حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عبادت سنۃ۔ حضور نے فرمایا میری آل پاک کی محبت میں، میری آل کی محبت میں، میری اولاد کی محبت میں ایک لمحہ بیٹھنا، ایک تم تو کافی دیر سے بیٹھے ہو نا، حضور کی آل کی محبت سن رہے ہو۔ حضور کیا فرما رہے ہیں میری آل پاک کی محبت میں ایک لمحہ بیٹھنا 1 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ میں ادھر داخل ہوا نا مطلب تو ادھر ایک ریکارڈنگ لگی ہوئی تھی، کوئی اہل حدیث مولوی تھا تو وہ کہہ رہا تھا اخلاق کے اوپر زبر پڑھنی ہے، زہر نہیں پڑھنی۔ میں نے آتے سون والے بھائی کو کہا میں نے کہ کیا لگایا ہوا ہے، حالانکہ میں ذاتی طور پہ اسے جانتا ہوں۔ جس کو گرامر کا نہیں پتہ وہ بیان کر رہا ہے، جس کو گرامر کا نہیں پتا کہ اخلاق یخلق اخلاق یہ کون سا باب ہے، کس طرح چلے گا، وہ بیان کر رہا ہے۔ اب دیکھیں یہ ان کے مولویوں کا حال ہے، میں جو بات عرض کر رہا ہوں حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عبادت سنۃ، حضور کی آل کی محبت میں ایک لمحہ بیٹھنا 1 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ 1 سال کی عبادت سے۔ اور پھر اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے صحابی
حضرت عبداللہ ابن مسعود، حدیث پہ حدیث سنیں چونکہ ہمیں آتے ہی قرآن و حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ پتہ ہے کون ہے؟ یہ صحابی رسول حضور علیہ السلام کے سکے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس۔ حضور کے سکے چاچا کا کیا ہے؟ بولیے، بیٹے ہیں۔ تو حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، حضور کے بولے نا چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس جو حضرت عباس کے بیٹے ہیں، یہ حضور کے کیا لگے؟ بولے یا تمہیں رشتوں کی پہچان نہیں ہے؟ حضور کے کیا لگے؟ چچا زاد بھائی۔ اچھا، حضور حضرت امام حسین پاک کے نانا جی لگتے ہیں، ایسے ہی ہے؟ بولے، جس کو پتہ اتنی بات کا وہ بولے۔ حضور کیا لگتے ہیں؟ نانا جی۔ اب اللہ کے نبی حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنا چچا زاد بھائی کہتے ہیں، تو اب حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت امام حسین پاک کے کیا لگے؟ نانا جی لگے نا یار، بولو صحیح۔ حضور جسے اپنا بھائی کہہ رہے ہیں وہ بھی تو نانا ہی لگا نا، لگا کہ نہیں؟ تو جس بندے کی بات سنا رہا ہوں سنیں کہ وہ کتنی شان کا مالک ہے۔ حضرت عباس کے 3 بیٹے ہیں، 3 بیٹے جن کی بات میں سنانے لگا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تینوں کی شخصیات ایسی باکمال درجے کی ہیں، اللہ کی قسم اگر لطف لینے والا بندہ بیٹھا ہو نا اس کو پتہ چلے یار اتنی باکمال ہستیاں ہیں۔ سنیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا زاد بھائی، وہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں۔ دوسرے بیٹے حضرت فضل بن عباس، اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے۔ ایک دن اللہ کے نبی جا رہے، راستے میں عورتیں کھڑی ہوئی ہیں، ہجوم لگا ہوا ہے۔ حضرت فضل بن عباس کو حضور اپنی اونٹنی کے پیچھے بٹھایا کرتے تھے، اپنے پیچھے بٹھایا